بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق کو اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا 8واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی اور آج اسم کی علامات بیان کی جائیں گے۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، وجوہ اعراب بیان کریں گے، پھر سبق بیان ہوگا اور ترجمہ ہوگا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ علامته سیۃ الاخبار عنہ نحو زید قائم۔ اب یہاں سے یہاں تک عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ وہ شروع میں ہے، استنافی ہوگا۔ علامته، یہ علامت اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے۔ جب اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے تو اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ آتی ہے۔ اب یہ دونوں مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آ رہا ہے علامته۔ اس کو مبتدا کیوں بنایا؟ یہ معرفہ ہو گیا تھا، آگے نکرہ آ رہا ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو معرفہ ہو گیا، تو پہلے معرفہ آ جائے تو اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور بعد میں جو نکرہ آ رہا ہو تو اس کو خبر بنایا جاتا ہے۔ تو علامت یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ آگے کیا پڑھیں گے؟ صیحۃ الاخباری عنہ، صیحۃ پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اخباری اس پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو پہلے نکرہ ہو اس کے بعد معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ عنہ، عن حرف جار ہے، ہو ضمیر مجرور ہے۔ یہ جار مجرور مل کر یہ اخبار کے متعلق ہو جائیں گے۔ اب نحو یہ مضاف ہوتا ہے اور خبر بنتا ہے، مثال ہو مبتدا محذوف کی، آگے سے مل کر اپنے مضاف الیہ سے، یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ ہے زید قائم، زید یہ مبتدا ہے اور قائم خبر ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہے۔ زید پر جو پیش پڑا جا رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، اور قائم پر جو پیش پڑا جا رہا ہے مرفوع پڑھی جا رہی ہے، قائم کو مرفوع پڑھا جا رہا ہے، یہ خبر ہونے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں عبارت دیکھیں، والاضافۃ نحو غلام زید۔ اب یہاں تک دیکھیں یہ ہے والاضافۃ، یہ وہ عطف کی ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے اس پر۔ اب یہ صیغۃ الاخباری یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ، وہ عطف اور اضافت معطوف، اور پیچھے دونوں مل کر آگے بھی معطوفات ہیں تو ان سے مل کر یہ خبر بنے گی۔ تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ معطوف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے، تو یہ معطوف علیہ مرفوع ہے، خبر بن رہا ہے، تو یہ بھی وہی خبر ہی گویا کہ ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ والاضافۃ۔ اب آگے مثال ہے نحو، یہ خبر ہے مبتدا محذوف اس لیے نحو پڑھ رہے ہیں۔ غلام زیدین، اب یہ دونوں مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ ویسے تو جملہ ہے پورا، زید کا غلام، غلام زیدین، زید کا غلام، مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ اب آگے دیکھیں ودخول لام التعریف کالرجل، اب اس کا بھی عطف اسی پر ہو رہا ہے، یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف اول ہے اور یہ معطوف ثانی ہو جائے گا۔ ودخول لام التعریف، دخول نکرہ ہے، لام نکرہ ہے، آگے معرفہ ہے، آخر میں معرفہ ہو، پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں تو مضاف الیہ بن جائیں۔ دخول ہم مضاف کہیں گے، لام بھی مضاف کہیں گے، تعریف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر اس کا مضاف الیہ۔ دخول یہ اس کا عطف آ رہا ہے اس پر، تو معطوف علیہ مرفوع ہے تو یہ معطوف بھی مرفوع ہوگا، اس لیے اس پر پیش آئے گا دخولو پڑھیں گے، اور لامی اس لیے پڑھیں گے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا اس کا، اور لام التعریف تعریفی اس پر بھی زیر آ رہی ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں تک ہماری عبارت ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں کہ رجل، یہ حرف جار ہے، مثال دے رہے ہیں، رجل مجرور ہو جائے گا، یعنی یہ کاف حرف جار کی وجہ سے اس پر زیر پڑا جائے گا، اور یہ کسی کے متعلق ہو کر پھر یہ مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں والجر والتنوین نحو بزید۔ اب والجر پڑھ رہے ہیں، والجر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ دخول پر اس کا عطف ہے، لام، دخول لام التعریف، لام التعریف پر اس کا عطف ہے، اور جر کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا،
تو یہ بھی دونوں معطوف، یہ پہلے معطوف علیہ ہو جائے گا، یہ معطوف علیہ ہے لام تعریف، تو وہ حرف عطف ہے، یہ معطوف اول ہو جائے گا، یہ معطوف ثانی ہو جائے گا۔ تو والجر والتنوین، یعنی داخل ہونا لام تعریف کا اور جر کا اور تنوین کا داخل ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ یہ تو پھر آگے پڑھیں گے، ابھی عبارت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نحو بزیدن، یہ اسی کی مثال ہے، بزیدن بحرف جار ہے اور زیدن یہ مجرور ہے۔ والتثنیۃ، اب اس کا والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، یہاں تک اب ان ساروں کا تب اسی پر ہو رہا ہے، صیغۃ الاخبار پر۔ یہ معطوف علیہ ہے تو یہ معطوف اول ہو جائے گا، یہ معطوف ثانی ہو جائے گا، اور یہ ثالث، یہ رابع، یہ خامس، یہ سادس، یہ سابع، یہ سارے معطوفات ہیں۔ تو معطوف علیہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تو معطوف بھی وہی ہوں گے، معطوف علیہ کی وجہ سے مرفوع پڑھے جائیں گے، ان کو ساروں کو مرفوع پڑھا جائے گا کیونکہ یہ معطوفات ہے۔ تو معطوف علیہ مرفوع تھا تو یہ بھی سارے مرفوع پڑھے جائیں گے، والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء۔ یہاں تک ہماری بات حل ہو چکی۔ آگے دیکھیں، فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خواص الاسم، اب ان حرف مشبہ بالفعل ہے تو اس کا اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، تو اسم کو مبتدا کو اس کا اسم کہا جاتا ہے، اور اسم اس کا جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ ان کل پر جو زبر آ رہا ہے ان کی وجہ سے کہ یہ اس کا اسم ہے، اور حاضی ہی یہ اس میں اشارہ ہے، اب یہ دونوں مل کر اس کا اسم بن جائیں گے، مضاف مضاف الیہ ہو کر ان کا اسم، اور یہ خبر ہے ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے اس پر پیش پڑھ رہے ہیں خواص الاسمی۔ اب یہ اسمی کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ مضاف ہو جائے گا اور یہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ یہ ہماری عبارت کا جو اعراب تھا، وجوہ اعراب وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اب اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، یہ اسم کی علامات بیان ہو رہی ہیں، اسم کی علامات بیان ہو رہی ہیں۔ اب کہا جائے گا کہ اسم کی علامات کیوں بیان کر رہے ہیں، اسم کی تو پہلے تعریف ہو چکی ہے، تعریف سے بھی اسم کی پہچان تو ہو جاتی ہے، دوبارہ علامات کیوں ذکر کی ہیں؟ پھر جواب دیا جائے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وجود ذہنی اور ایک ہوتا ہے وجود خارجی۔ تعریف سے وجود ذہنی کا تو پتہ چل جاتا ہے، اور علامات سے وجود خارجی کا پتہ چلتا ہے۔ جو اسم کی تعریف کی ہے ہمیں وجود ذہنی تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا کیا ہے، اسم کس کو کہتے ہیں، اور اس کی علامات جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا وجود خارجی کے خارج میں کون کون کس کس کو ہم اسم کہیں گے۔ اب علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی علامت بیان کی جاتی ہے کہ اس سے خبر دینا درست ہو، خبر دینا اس سے درست ہو، جس اسم سے خبر دینا درست ہوگی، یعنی اس کی خبر دی جائے گی تو وہ اسم ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کی خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور دوسری علامت بیان کرتے ہیں اضافت کا ہونا، یہ جو مضاف ہوگا وہ بھی اسم کی علامت ہے، وہ اسم ہوگا، جیسے غلام و زیدین، غلام یہ اسم ہے۔ لام تعریف کا داخل ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ لام تعریف سے مراد یعنی الف لام جس پر داخل ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں صرف لام تعریف کیوں کہا ہے مصنف نے، اس وجہ سے کہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ لام تعریف کا جو ہے صرف لام ہے، بعض کہتے ہیں کہ حمزہ اور لام دونوں لام تعریف کے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف حمزہ لام تعریف کے، اپنی اپنی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تو مصنف کے نزدیک یہ جو سیبویہ کا موقف تھا، مذہب تھا، وہ کہتے ہیں کہ لام یہ صرف تعریف کا لام ہے، اور جو حمزہ ساتھ میں الف لے آتے ہیں، لام کیونکہ ساکن ہے، ساکن سے پھر ابتدا نہیں ہوتی تو اس لیے الف شروع میں لے آتے ہیں۔ تو لام تعریف کا داخل ہونا کسی پر جب داخل ہوگا تو وہ اسم ہوگا، فعل پر لام تعریف داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا، اور اس دخول سے مراد لحوق ہے، داخل تو شروع میں ہوتے ہیں، لاحق آخر میں ہوتے ہیں، تو اس سے مراد لاحق ہونا، یہ آخر پر لاحق ہوتے ہیں جر اور تنوین۔ جیسے اس کی مثال دیتے ہیں بزیدن، زیدن پر یہ حرف جر بھی داخل ہوئی ہے، زیدن بھی آ گیا اور تنوین بھی آ گیا، دونوں کی مثال ہوگی۔
تسنیہ کا ہونا، جمع کا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آپ کہیں گے تو فعل بھی تسنیہ جمع ہوتے ہیں، جیسے داربو، نصرو یا نصرا، تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا کہ فعل تسنیہ جمع نہیں ہوتے، یہ تو اسم تسنیہ ہوتا ہے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے داربا الف ساتھ لگا، تو یہ تو اسم ہے، یہ تو اس کا فاعل ہو، داربا فعل ہے اور الف جو ضمیر آ رہی ہے وہ اس کا اسم ہو گئی، تو فاعل ہو گیا، اور واو ضمیر یہ بھی اس کا فاعل ہے، وہ اسم ہوتی ہے۔ تو فعل تسنیہ جمع نہیں ہوتے بلکہ فعل واحد ہوتا ہے، تسنیہ جمع یہ اسم کی علامت ہے۔ نعت یعنی صفت، اگر کسی کی صفت آ رہی ہے تو صفت بھی یہ اسم کی علامت ہے۔ تصغیر یعنی کسی چیز کی چھوٹا کیا جاتا ہے، چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی فعل چھوٹے ہونے کو قبول نہیں کرتے، یہ اسم ہی کی علامت ہے۔ ندا، اور اس ندا سے مراد منادہ ہے، یعنی جس اسم پر حرف ندا داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم ہوتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ سبق بیان ہو چکا، پھر آگے کہتے ہیں یہ والی جو عبارت ہے کہ یہ اسم کے سارے اسم کے خاصے ہیں، تو اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ عبارت جو آئی ہے فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو علامات بیان کی ہیں، بعض اوقات یہ علامت نہیں پائی جاتی اسم میں، یہ علامات نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اسم ہوتا ہے۔ آپ تو یہ علامات بیان کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ علامات نہیں پائی جاتی کسی میں، پھر بھی وہ تو اسم تو ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا جواب دیا گیا کہ جو ہے نا یہ خاص ہیں، یہ جو ساری علامات بیان کی ہیں یہ سارے کے سارے خاص ہیں، اور خاصہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خاصہ شاملہ اور غیر شاملہ۔ شاملہ جو خاصہ شامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ جو خاصہ ہے، وہ جو علامت وہ کسی غیر میں نہ پائی جائے، وہ خاصہ شاملہ ہوتا ہے۔ اور خاصہ غیر شاملہ جو ہوتا ہے وہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ خاصہ اس میں اس کے بعض افراد میں پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے، تو یہاں یہ علامات بعض میں پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اسے کہا کہ یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کی علامت سے مراد اسم کی علامت، اسم کی علامات، اخبار کا صحیح ہونا اس سے، یعنی اس اسم سے، جیسے زید قائم، اور اضافت کا ہونا جیسے غلام و زید، اور لام تعریف کا داخل ہونا جیسے کالرجل، اور جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا جیسے بزید، اور تثنیہ کا ہونا، اس کی علامت تثنیہ کا ہونا اور جمع کا ہونا اور نعت کا ہونا اور تصغیر کا ہونا اور ندا کا ہونا، بس یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں۔ اب ہمارا یہ سبق بیان ہو چکا، اس میں ہم نے عبارت وجوہ اعراب بھی بیان کر دی ہے، ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے، اور ساری علامات کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔